میری عمر ان دنوں زیادہ نہیں تھی۔ میں یہی کوئی 15-16 سال کی تھی جب میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ ابا کی وفات کے بعد اماں ہی گھر کا سارا خرچہ چلاتی تھی۔ اماں کے پاس اتنا پیسہ تو تھا نہیں، پہلے وہ اپنا زیور بیچ بیچ کر گزارا کرتی رہی، لیکن اب جب کہ میں جوان ہو چکی تھی، ان کی بیوگی کو بھی 15 سال ہو چکے تھے، تبھی وہ مجھ سے کہتی کہ بیٹی اب تو بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دے، لیکن اپنا دامن بچا کر رکھنا۔ لوگ کام والیوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، وہ آگے سے اف تک نہ کریں، پر تمہاری ماں نے ساری زندگی عزت کی گزاری ہے۔ خدا کے لیے تم میری عزت پر آنچ نہ آنے دینا، اور کبھی بھی کسی آدمی سے بات نہیں کرنا۔ اگر کوئی تمہیں غلط طریقے سے ہاتھ لگانے کی یا چھونے کی کوشش کرے تو فوراً آ کر مجھے بتانا۔ اس گھر میں کام نہیں کرنا۔ ویسے تو میرے سبھی جاننے والے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں ماں کی باتیں سنتی تو میرا دل کہتا کہ ضرور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ نہ جانے کیوں میں بلا وجہ ہی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ لاکھ کوشش کرتی کہ ہنسو پر ایسا نہ ہوتا۔ ایک دن میرا چچا زاد بھائی آیا جو بنگلہ دیش میں نوکری کرتا تھا۔ اس کا نام عمیر تھا۔ عمیر کے گاؤں آتے ہی سب لوگ اس کے پاس ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ عمیر ڈھیر سارا پیسہ کما کر لایا تھا، اس لیے سب لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے۔ کسی کو اپنے بچے کا کام کروانا تھا تو کوئی عمیر سے مدد لینا چاہتا تھا، لیکن میں عمیر کی کزن تھی، میں ابھی تک اس کے ساتھ ملنے نہیں گئی تھی، کیونکہ ابا کی وفات کے بعد میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنے رشتہ داروں سے بہت شرم آتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عمیر خود ہی ہمارے گھر آ گیا تھا۔ آتے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بولا تم تو بڑی ہو گئی ہو، جب میں گیا تھا تم چھوٹی سی تھی۔ میں نے کہا ہاں بھیا، بس وقت گزر گیا اور میں بڑی ہو گئی۔ بولا کہ بتاؤ مجھے میں تمہارا بھائی نہیں لگتا۔ مجھے اس کی یہ بات عجیب سی لگی تھی، لیکن میں چپ رہی تھی۔ مجھے عموماً ایسی باتوں کے جواب نہیں آتے تھے۔ یہ تو خیر بڑی ہی مشکل بات تھی۔ عمیر کی شخصیت کافی بدل چکی تھی، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس نے داڑھی منڈوا لی تھی، سر پر بھی تھوڑے سے بال تھے، اور وہ بہت عجیب سی خد و خال کا مالک ہو گیا تھا۔ میں چوتھی جماعت میں تھی جب عمیر یہاں سے دیش گیا تھا، اور اب جب وہ آیا تھا تو اس کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں عمیر کے سامنے نہیں جاتی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ اس رات اماں سے کہنے لگا کہ میں یہیں رکنا چاہتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ عمیر کو ہمارے غریب خانے میں ایسا کیا نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رکنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ تو بعد میں سمجھ آئی۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن عمیر باہر صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اماں اپنے کام سے باہر گئی ہوئی تھی، گھر میں اور عمیر ہی تھے۔ اماں کو عمیر پر اندھا بھروسہ تھا، اس لیے وہ مجھے اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ویسے بھی مجھ سے عمر میں 15 سال بڑا تھا، لیکن عمیر نے تو اپنی اوقات دکھا دی۔ اماں کے جانے کے بعد میرے دروازے پر آیا اور بولا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگا دیکھو بہن بھائی کا رشتہ صرف سگے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، میرا تم سے نکاح جائز ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ تو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھو سلونی، تم بھی اتنی زیادہ چھوٹی بچی تو ہو نہیں، جوان ہو، ان باتوں کو سمجھتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر دل ہی دل میں مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ عمیر کی شخصیت ہزاروں لاکھوں میں ایک تھی۔ کون لڑکی نہیں چاہے گی کہ عمیر جیسے لڑکے کی دلہن بنے، لیکن عمیر کی کچھ شرطیں تھیں۔ کہنے لگا میں تم سے نکاح تو کروں گا، پر تم یہ نہیں جانتی ہو نا میں کس طرح کا لڑکا ہوں۔ میں نے ساری زندگی محنت کرتے ہوئے گزاری ہے، مجھے محنتی لڑکیاں پسند نہیں۔ گھر بیٹھ کر برتن دھونے والی، روٹیاں پکانے والی لڑکی سے میری بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تبھی میں جانتا ہوں تم تھوڑا خود کو بدلو۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں بھی بنگلہ دیش نوکری کے لیے لے جاؤں گا، پھر تمہاری شخصیت اچھی بن جائے گی تو ہم دونوں شادی کر لیں گے، اور شادی بھی ہو خوب دھوم دھام سے کریں گے۔ تم بھی اپنی شادی بہت اچھے طریقے سے کر سکو گی۔ ابھی اگر ہم نے شادی کر لی تو تمہارے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے، نہ ہی تم نوکری کر سکو گی، نہ ہی تمہارا کوئی اور سلسلہ چلے گا۔ سو اچھا ہے پہلے خود کو میرے قابل بناؤ۔
عمیر کی بات سن کر میں چپ رہ گئی تھی۔ ظاہر ہے باہر سے کام کر کے پڑھ کر آنے والا لڑکا اب ایک کام والی لڑکی سے کیوں شادی کرتا؟ صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ عمیر چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی شخصیت کی مالک بنوں، اس کے بعد وہ مجھ سے شادی کرے۔ میں نے کہا بالکل عمیر، یہ تو تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھ جیسی عام شکل والی لڑکی کو پسند کیا۔ تم بھی جانتے ہو کہ میرے ابا کی وفات کے بعد ہمیں کسی رشتہ دار نے نہیں پوچھا، بس تب سے ہی میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوں۔ میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن اب تم نے محبت کی ہے تو میں اس محبت کا بھرم رکھوں گی۔ ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں عمیر کی باتوں سے خوش بھی ہو گئی تھی اور آنے والی زندگی کے بارے میں فکر مند بھی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کیسے خود کو عمیر کے قابل بنانا ہے۔ عمیر کہنے لگا کل تم اپنے گھر سے ذرا دور آنا، میں تمہیں ایک جگہ کھانا کھلانے لے کر جاؤں گا، وہاں جا کر تمہیں ساری بات سمجھاؤں گا۔ اگر تمہاری امی کے سامنے بات کروں گا تو وہ محسوس کریں گی کہ کہیں میری بیٹی کو پٹیاں تو نہیں پڑھا رہا، اسے بنگلہ دیش لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اگلے دن فریدہ باجی کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عمیر کو فون کر دیا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عمیر نے جیسے پہلے ہی میرے لیے بیٹھا تھا، اس نے فوراً ایک گاڑی بھجوائی، میں اس میں بیٹھی اور وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے کر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے ڈھیروں باتیں کی، اظہار محبت کیا اور پھر کہنے لگا میں تمہیں اپنے ساتھ بنگلہ دیش لے جانا چاہتا ہوں، تم وہاں نوکری کرو گی تو تمہاری شخصیت خود بخود بدل جائے گی۔ بنگلہ دیش بہت ترقی والا ملک ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کر تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ ہاں وہاں ترقی نہیں ہے، بنگلہ دیش کے جو صحیح والے شہر ہیں وہاں پر لڑکیاں بہت اچھا کھاتی پیتی ہیں اور اچھی نوکری کرتی ہیں۔ اس کے بعد تم دبئی چلے جانا، وہاں تم جیسی لڑکیوں کے لیے بہت کام ہے۔ میں اس وقت اس کی بات نہیں سمجھتی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے لے چلو، میں تمہاری ہر صورت میں ساتھ دوں گی، محنت بھی کروں گی۔ کہنے لگا پر اس کی ایک شرط ہے کہ تم اپنی ماں کو مت بتانا، تمہاری ماں کہے گی کہ میرا ایک ہی سہارا ہے، وہ بھی مجھ سے چھین کر لے جا رہا ہے۔ جب تم ایئرپورٹ پر چلی جاؤ گی تو پھر دبئی پہنچ کر ہی اپنی ماں کو کال کرنا تاکہ وہ کچھ نہ کر سکے، ورنہ ابھی تم نے اسے بتا دیا تو وہ سب سے دباؤ لگوا کر تمہیں ہی روک دے گی، کیونکہ ویسے بھی ہمارے کسی رشتہ دار کی مرضی نہیں ہے کہ تم باہر کام کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے جاؤ، پر انہیں یہ نہیں پتا کہ تم مجھ سے اور میں تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر شرما گئی تھی، میرے تو آنے والے دنوں کے بارے میں خواب ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اگلے دن منہ اندھیرے میں عمیر کے ساتھ نکل آئی تھی، میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے تو کاغذات بنے ہی نہیں، بس میں عمیر کی باتوں پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل آئی۔ عمیر مجھے بہت دور لے آیا، یہاں لا کر اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا یہیں پر رکو، میرا انتظار کرو، اگر تمہیں کوئی یہاں سے گاڑی میں ڈال کر لے جائے تو آگے سے چوں چاں مت کرنا، ہم لوگ آگے جا کر پھر ملیں گے، ابھی تمہیں یہیں گاڑی میں بیٹھو، تمہیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ میں عمیر کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اور بھی لڑکیاں تھیں جو میرے ساتھ تھیں اور ہم سب کو ایک بند گاڑی میں بٹھا کر بہت دور لے جایا گیا، کیونکہ گاڑی کے اندر مکمل اندھیرا تھا اور میرا تو دم بھی گھٹ رہا تھا، لیکن خیر کافی گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم لوگ سمندر کے کنارے رکے تو مجھے لگا جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ یہ کئی دنوں پر محیط سفر تھا جس نے مجھے نڈال کر دیا تھا، ہمیں اس دوران کھانے کو بھی کچھ خاص نہیں ملا تھا۔ میں اس قدر پریشان اور زندگی سے بدحال ہو گئی تھی کہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، لیکن میرے پاس اپنی ماں کا کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی ہمارے گھروں میں فون تھے جو کہ مجھے پتا ہوتا اور میری ماں اس وقت کہاں ہے۔ یہ تو عمیر کا دیا ہوا موبائل تھا جو میں نے ایک دن پہلے استعمال کرنا سیکھا تھا، میری ماں کے پاس کچھ نہیں تھا، خیر اب سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر موجود لڑکیوں کو بھی اسی طرح لایا گیا تھا، کوئی نوکری کی امید نہیں تھی تو کوئی پڑھائی کے لیے میں اس قدر پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ خیر سے میں ان لڑکیوں سے اپنی کہانی سنائی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا،
مجھے لگا جیسے مجھے عمیر یہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، پر میں کیا جانتی تھی کہ زندگی میں اور کیا آنے والا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے سب لڑکیوں کو قد کی بنیاد پر الگ الگ کر دیا، چھوٹی لڑکیاں ایک طرف، لمبی اور کالی لڑکیاں ایک طرف، غرض یہ کہ مختلف گروپ بن گئے تھے لڑکیوں کے۔ مجھے بھی خوبصورت لڑکیوں کی فہرست میں رکھا گیا تھا۔ پھر ان سب نے ہمیں الگ الگ گاڑیوں میں بٹھایا، ایک گاڑی ایک شہر تو دوسری گاڑی دوسرے شہر چل پڑی۔ میں جس گاڑی میں بیٹھی تھی اس کو ایک آدمی چلا رہا تھا، وہ ہم سب کو بہت گالی بھی دے رہا تھا، لیکن ہم چپ چاپ بیٹھی تھی، ہم اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ہم اب اس آدمی کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ آدمی گاڑی چلاتا ہوا وہ ایک ایسی جگہ پر آ گیا کہ یہ تنگ اور تاریک تھی، لیکن درمیان میں ایک کھلا گراؤنڈ تھا جس پر گاڑی کو روکا گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو اس آدمی نے ہم سب کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ میں ڈری سہمی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں میں اس شہر کے بارے میں اور نہ ہی اس ماحول کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ میں چپ چاپ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جب وہ غصے سے پنکارتا ہوا ہم سب سے کہہ رہا تھا کہ اب سے تم سب نے ہماری بات ماننی ہے، اگر کوئی لڑکی چلاکی دکھانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ میں رونے لگی تو مجھے روتا دیکھ کر ایک آدمی کی توجہ مجھ پر گئی۔ اندر سے جا کر وہ ایک عورت کو لے آیا۔ عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بڑی حقارت بھرے لہجے میں بولی، اس کو تو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ عجیب سی زبان میں باتیں کرتی، ان کا اردو لہجہ ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، لیکن باتیں مجھے ساری سمجھ آ رہی تھی۔ وہ مجھے اندر کمرے میں لے گئی، اس نے مجھے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائے اور بولی کہ تم تو ایک خوبصورت سونے کی چڑیا ہو، تمہاری جگہ یہاں نہیں بلکہ کہیں اور ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، آج رات تمہیں دلہن بنایا جائے گا، تمہاری شادی ہے۔ سمجھ گئی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، کہیں میری شادی عمیر سے تو نہیں ہو رہی۔ میرے دل میں ایک امید سی جاگ اٹھی۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ عمیر میرا دلہا بنے گا۔ میری بات سن کر اس نے دور سے کہکا لگایا اور بولی، ہاں ہاں عمیر تمہارا دلہا بنے گا، فکر کیوں کرتی ہو، تمہاری شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر تمہارے بچے اس جگہ کے مالک بنیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل تو بس عمیر کے نام پر ہی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح دلہن بننے ان لڑکیوں کی مدد کی تھی جو مجھے تیار کر رہی تھی، پر وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ میں اس قدر خوش کیسے ہوں۔ میں نے کہا، تم مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میرے بچپن کی محبت عمیر سے میری شادی ہو رہی ہے، میں اس لیے خوش تھی۔ وہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر افسوس کرنے لگی کہ شاید انہیں میرے انجام کے بارے میں پتا تھا۔ ان کی خاموشی نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ میرا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ خیر سے مجھے دلہن بنا کر بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا، مگر وہ رات میری بربادی کی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد جو آدمی اس کمرے میں داخل ہوا وہ عمیر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بڑا سیٹھ تھا جس کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا۔ سیٹھ نے خوش ہو کر پیسوں کی برسات کر دی تھی اور اب میں ایک طوائف بن چکی تھی۔ ایک رات میں ہی مجھ پر بہت ساری حقیقتیں آشکار ہو چکی تھی کہ ہم جیسی عورتوں کی کیا عزت ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایسے نوٹنکیوں کے کہنے پر اپنے گھر سے دور آ جاتے ہیں۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، لیکن اس عورت نے کہا کہ اگر تم نے زیادہ رونا ڈالا تو تم پر اور زیادہ مصیبتیں مسلط کر دی جائیں گی، اس لیے تم جتنی خاموش رہو گی تمہاری زندگی اتنی پرسکون ہوگی۔ میں اب کیا کر سکتی تھی؟ یہاں سے واپس جانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور جو تھوڑی بہت آزادی میری زندگی میں بچی تھی وہ بھی مجھ سے چھن کر رہ گئی۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ تمہاری قیمت اب یہاں پر کم مل رہی ہے، ہم تمہیں دبئی لے کر جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کر تو پھولوں میں کھیلو گی، ہیرے پہنو گی اور زندگی میں ہر طرح کے عیش کرو گی۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ مجھے یہ عیش، کپڑے اور اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے تھی، مجھے تو ایک عزت والی زندگی چاہیے تھی۔
उस रात मुझे दुबई के लिए रवाना कर दिया गया। जब मैं दुबई पहुंची तो मेरे हालात ऐसे थे जैसे मछली को पानी से निकाल दिया गया हो। उस खूबसूरत जिंदान में आकर मेरा दिल और ज्यादा घबराने लगा था। मैं चाहती तो यहाँ से भाग जाती, कहीं न कहीं जाकर अपना सर ही दे मारती, कम से कम अपनी जिंदगी का खात्मा तो कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शायद जिंदगी मुझे किसी कुछ बेहतर होने की उम्मीद थी। मैं बैठी रही। उसी तरह मुझे एक बहुत बड़े होटल में ले जाया गया। वहाँ ले जाकर मुझे सबसे पहले एक ऐसे कमरे में बंद किया गया जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ दुनिया की हर चीज मौजूद थी। मेरे साथ एक लड़की थी जिसका ताल्लुक शायद भारत से था। कहने लगी, अब से जो हम कहेंगे तुम वही खाओगी, जो हम कहेंगे वो पहनोगी, और हाँ, तुम पर रोटी और सब्जी तो बिल्कुल ही बंद है, तुमने ये चीजें नहीं खानी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। खैर से उस दिन मुझसे रोटी और बाकी सब्जी वगैरह खाने पर पाबंदी लग गई थी। अब मैं एक ही कमरे में रहती, मुझे मुख्तलिफ किस्म की मशकें करवाई जाती, यहाँ तक कि मैं बस पूरा दिन यही काम करती रहती। उन लोगों का काम मेरी जिस्मानी आजमाइश को बढ़ाना था, सो मुझ पर तरह तरह के तजुर्बे किए जाते। अब मैं काफी हद तक खूबसूरत भी हो गई थी। यहाँ आने के बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। कम से कम मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं होता था। एक दिन अजीब वाक़या हुआ जिसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, वरना तो मैं खुद को बहुत हसीन समझने लगी थी। हमारे होटल में ही सब्जियों का एक स्टॉल लगा था। सब्जियां भी थी, खाने की चीजें भी थी। मुझे तो अपना मोहल्ला याद आ रहा था जब मैंने एक स्टॉल पर कई मूली देखी जिसको हम लोग भी उसी तरह काट कर खाया करते थे। जब मैं पाकिस्तान होती थी तो मैं भी ऐसे ही रेडी वालों से कटी हुई मूली लेती जिस पर मसाला लगा होता, मजे लेकर खाती थी। यहाँ पर एक सफेद किस्म की प्लेट में मूलियाँ कटी हुई पड़ी थी। उन्हें देखकर मेरा दिल ललचाया। बहुत दिनों से मैं कहती कि जैतून और बहुत सारी ऐसी चीजें खा रही थी जो खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मेरा वजन और भी बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी मैं ना दुबली थी ना पतली थी, बल्कि बहुत ही सेहतमंद तरीके से मेरी नशोनुमा जारी थी। तभी मैंने वो मूलियाँ देख ली, मेरा दिल ललचाया। मैं ऊपर वाले फ्लोर से भागकर नीचे फ्लोर पर आई। उन मूलियों वाली प्लेट पर छिटा मारकर उन्हें उठाया। आसपास मौजूद सभी लोग मुझे देखने लगे। मैं वो मूलियाँ खाने लगी। मेरे पास खड़ा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, ये हीरा कहाँ था? किसने ये हाथ छुपा कर रखा था? उस आदमी की मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गई कि मुझे किस नजर से देख रहा है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ गई जिसने मुझे खाने पीने पर पाबंदी लगा रखी थी। उसने मुझसे मूलियों वाली प्लेट छीनी और बोली, मैंने तुम्हें 100 बार मना किया है कि ऐसी चीजें नहीं खानी। मैं तो बांग्लादेशी भी नहीं खाती हैं जिनके जिस्म पर लटके हुए होते हैं, और तुम पर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हें अपने पेट पर ही काबू नहीं है। आइंदा किसी किस्म की सब्जी या फिर रोटी तू नहीं खाओगी। जो तुम्हें दिया जाता है वही खाया करो, वरना मुझसे कोई बुरा सलूक नहीं होगा। उस लड़की को देखकर वो आदमी मेरे बारे में फिक्रमंद हो गया। बोला कि तुम लोगों ने इसको यहाँ कैद करके रखा है क्या? जी सर, ये तो हमारी पॉलिसी है और ये होटल की तरफ से है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी ये देखकर खामोश हो गया। शायद उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, लेकिन मैं समझी कि उसे भूल चुकी थी। 2-3 दिन गुजरे थे कि हमारे होटल पर वो आदमी दोबारा आया। उसने आकर कहा कि मैं उस पाकिस्तानी लड़की से मिलना चाहता हूँ। वो आदमी जब मुझसे मिला मेरी मासूमियत और खूबसूरती से बहुत मुतासर हुआ। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। कहने लगा, तुम्हें उन लोगों ने यहाँ कैद करके रखा है। तुम्हें इस तरह की चीजें इसलिए खिला रहे हैं ताकि तुम ज्यादा अरसा जवान रहो और उनके काम आ सको। ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौदा करेंगे। अभी तुम इससे वाकिफ नहीं हो। तुम पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें दुनिया भर के मशहूर तवाइफ बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम यही सब करती रही तो तुम्हारे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम आजादी चाहती हो तो तुम्हें एक बात हिम्मत करना होगी। कल परसों मैं दोबारा आऊंगा और तुमसे आकर पुलिस वाले ये पूछेंगे कि यहाँ तुम्हें कैद किया गया है तो तुम हाँ में सर हिला देना
اور چیخ چیخ کر اپنی مظلومیت کی داستان سنانا، ورنہ تم یہاں ہر روز بکتی رہو گی، ناچتی رہو گی، تمہاری کوئی زندگی اور آخرت نہیں ہوگی۔ میں تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ میں وہی کروں گی جس نے مجھے کہا ہے۔ 2 دن کے بعد پولیس کی گاڑیوں نے ہمارے ہوٹل پر چھاپا مارا۔ ان کے ساتھ وہ آدمی بھی تھا۔ پولیس والوں کو اس لڑکی نے بتایا کہ ہم نے یہاں پر اسے ہر قسم کی سہولت دے رکھی ہے، یہ یہاں بہت خوش ہے۔ میں نے چیخ چیخ کر اسی طرح اپنی مظلومیت کا رونا رویا جیسے اس آدمی نے مجھے کہا تھا۔ سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ شاید ان کی نظر میں تو میں غدار تھی، لیکن میں اپنے ساتھ وفا کر رہی تھی۔ میں یہاں سے نکلنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے وہاں سے آزادی دلوا دی اور خوشی سے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ بھی ہمدرد اور نیک انسان تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میری زندگی پرسکون ہی رہے گی، پر یہاں آ کر بھی بہت زیادہ درد اور بہت ساری تکلیف ہے۔ میری منتظر تھی۔ شیخ صاحب کی پہلے ہی 3 بیویاں تھیں۔ وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی بنا کر لائے تھے۔ زندگی اگرچہ بہت حسین ہے، پر اس بات کا احساس مجھے اب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ شیخ صاحب بھی مجھے بس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہاں لائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے محبت نہیں کی اور نہ ہی میرا خیال رکھا۔ میں آج بھی اپنی زندگی کے ان سنہرے دنوں کو یاد کر کے روتی ہوں جن میں نہ عیش و عشرت تھی، نہ اس طرح کے کپڑے جوتے اور نہ طرح طرح کے کھانے، لیکن سکون تھا اور عزت تھی۔ کاش میں اپنی ماں تک دوبارہ پہنچ سکوں۔ نہیں، میری ماں کہاں ہوگی اور کیسی ہوگی؟